آگے آگے آ کے بیٹھا کرو۔ پہلی صف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم لوگ آپس میں لڑو گے اور ایک دوسرے کو مارو گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے۔ اس میں فرشتے متعین رہتے ہیں پہلی صف میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا تھا۔ اسلام کی دوسری عید پوری ہو گئی، عید الاضحیٰ، اور بہت امن عافیت کے ساتھ پوری دنیا میں مکمل ہو گئی۔ کسی جگہ کوئی فتنہ یا کوئی پریشانی مسلمانوں پر نہیں ہوئی، صرف حکومت جو ہے قانون کے آڑے میں کئی مسلمانوں کو پریشان کرتی رہی، قانون بتا کر کے، لیکن ہر سال جیسے قربانیاں ہوتی رہتی ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئی، ہر ایک نے اپنی اپنی قربانی، اور اللہ کا فضل ہے کہ لوگ بکروں کی قربانی اب زیادہ کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ڈرنا اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ چلہ اگر رہا تو غریب سے غریب آدمی جو ہے لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، گھر میں اگر چلہ رہا، نواسی کا، پوتروں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، تو غریب سے غریب آدمی لاکھ روپے خرچ کرنا تو بہت آسان ہے۔ تو 10,000 روپے کا بکرا خرید کر کے قربانی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب مسلمان اچھی غذا استعمال کریں، جہاں ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں وہاں غذا میں بھی بکروں کا استعمال بہت مفید ہے، انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ بعض حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس میں پریشان ہو جائیں گے، پریشان مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں کے لیے 10 راستے ہیں۔ بکروں کی قربانی کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے جس گوشت کی فضیلت بیان کی ہے وہ اصل میں بکروں کی گوشت کی فضیلت ہے۔ آپ جو غذا استعمال کرتے تھے تو بکرے کے گوشت کو استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے قربانی میں آپ کے مسلمانوں نے بکروں کی قربانی بھگت دیا، لیکن اور آئندہ اس سے زیادہ دیں گے۔ یہ صرف آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کیسا کرنا، بکرا کیسا لینا، حالانکہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں رہتا، 10-15 ہزار روپے خرچ کر دیے، آرام سے بکروں کی قربانی ہوتی ہے، اور انسان کی صحت کے لیے، بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دنیا کی قومیں اچھی غذا کھانے سے محروم ہیں، صرف مسلمان ہے جو اچھی غذا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ طیبہ، اللہ نے اچھی مفید چیزوں کو حلال کیا ہے، تو جو مفید چیزیں ہیں اس میں جو ہے بکروں کا استعمال ہے، چھوٹے جانوروں کا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس فضیلت جو گوشت کی آئی ہے وہ اصل میں بکرے کی گوشت کی فضیلت ہے، اور آپ اسی کو استعمال بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی کے دنوں میں مسلمان بھی اگر بکروں کی قربانی دے، اپنے اولاد کو، اپنے خاندانوں کو اگر کھلاتے رہے غریبوں کو، بہت مفید بات ہے۔ اب کے تقریباً ایسے لوگ جن کے پاس محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ قربانی نہیں دیں گے، لیکن بکروں کی قربانی دیا انہوں نے، اور پوری فضیلت کے ساتھ ان کو فائدہ بھی ہوا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ عید ہر جگہ بہت عافیت کے ساتھ پوری ہوئی، اور عید کے ساتھ ساتھ حجاج کرام کا جو حج ادا ہوا وہ بہت عافیت کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم کو حاجیوں کے ایک جہاز کے غرق ہونے کی اطلاع ملی تھی، ایک موبائل میں ہم نے دیکھا تھا اور ایک اخبار میں بھی آیا تھا، لیکن وہ غلط خبر تھی، حاجیوں کو کوئی جہاز غرق نہیں ہوا اور نہ ڈوبا، نہ نقصان پہنچا، اور عافیت سے پوری تقریباً 300 ملکوں کے حاجی جو ہے
جدہ میں اترتے رہتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ دنیا کا ایسا ایئرپورٹ ہے اللہ نے بنایا اس کو، میلوں سینکڑوں میل دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اور پلین اترنے کے کئی جگہ اس کے انتظامات کیے ہیں. وقت واحد میں 10 پلین اترتے رہتے ہیں اور اڑتے بھی رہتے ہیں، اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے. اور 300 پہلے زمانے میں کیا تھا کہ چند ملکوں سے حاجی آتے تھے، اور باقی بہت سے ملک ایسے تھے وہاں سے حاجی نہیں آتے تھے. ایک تو مسلمان غریب تھے اور بہت کم تعداد میں. اب الحمدللہ ہر ملک میں مسلمان کثرت سے آباد ہو گئے. دنیا کے 300 ملک ہیں جس میں تمام ملکوں میں مسلم بہت کثرت سے آباد ہیں، اور 300 ملکوں سے جو ہے حجاج کرام آ رہے تھے. پہلے 10-20 ملکوں سے آتے تھے، اب 300 ملکوں سے حجاج کرام آ رہے ہیں، وہیں کے پلین سے آ رہے ہیں. تو 300 ملکوں کے پلین اترتے رہتے ہیں وہاں پر اور اڑتے رہتے. بہت عجیب و غریب ایئرپورٹ ہے. اللہ کا فضل ہے کہ کوئی جہاز کو کوئی حادثہ نہیں ہوا. وہ غلط خبر تھی جس کو ایک مرتبہ نے بولا بھی تھا، بعد میں تحقیقات معلوم ہوا کہ غلط خبر تھی. اور حج بھی تمام حجاج کے پہنچنے کے بعد حج بھی بہت آرام سے ادا ہوا. کسی حاجی کو کوئی تکلیف کی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ کسی حاجی کی حادثے کی کوئی اطلاع ہے. بہت امن اور عافیت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، سعودی حکومت حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنا جان مال پورا لگا دیتی ہے. سعودی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ. ویسے ہر حکومت عرب کی حجاج کی خدمت کرتی تھی، لیکن اب اسباب بڑھ گئے، دولت بڑھ گئی، معیشت بڑھ گئی، تو سارے حاجیوں کی خدمت کرنے میں ذرہ برابر بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے. بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں، بے دریغ انتظامات کرتے ہیں، کوئی چیز کی کمی ہونے نہیں دیتے، اور منٹوں میں انتظامات ہوتے رہتے ہیں. عجیب و غریب نظام ہے وہاں کا. اگر کسی جگہ کھڈا ہے، منٹوں میں ایک مشین آتی ہے اس کو کھڈا ہو جاتی ہے، دوسری مشین آتی ہے اس کو سیمنٹ ڈال دیتی، تیسری مشین آتی ہے پانی ڈال دیتی، منٹوں میں جو ہے کھڈا برابر ہو جاتا ہے. ایسا نہیں اب اپنے پاس کھڈے برسوں سے پڑ گئے ہیں سڑکوں پہ، کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی. اللہ نے عربوں کے نظام کو ایسا چلایا ہے کہ عجیب و غریب اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ان کی سیاسی پالیسی پر دنیا کے لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ ان کے حالات ہیں، وہ خود دیکھ لیں گے وہ سیاسی حالات. لیکن موجودہ انتظامی حالات بہت بہتر اور بہتر طریقے پر کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ حج آسانی سے ادا ہوا اور بہت عافیت کے ساتھ. اب تمام حجاج کرام مدینہ منورہ پہنچ رہے اور عافیت کے ساتھ واپس آنے کی تیاری میں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ تمام حجاج کرام کو عافیت کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں میں پہنچا دیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو اس سے بچا دیں. ایسے ہی سارے لوگوں کو دعا کرنا چاہیے. اب ساری دنیا میں لوگ حاجیوں کے واپسی کے انتظار میں ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ہم ان سے ملاقات کریں، کب ہم ان سے دعائیں لیں، اس کی فکر کریں. یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکن تھا حج اور عید الاضحیٰ. الحمدللہ ہر جگہ عید بھی آسانی سے اچھی طریقے سے ادا ہوئی اور بہت لوگوں نے قربانیاں بھی دی، بہت عافیت کے ساتھ معاملے حل ہوئے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور سے مسلمانوں کی عادت ہے کہ عید ہو گئی تو عبادت سے بھی بیزار ہو جاتی ہے. عید ختم اگر ہو گئی، عید سے گزر گئے تو لوگ عبادت سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک اگر گزر گیا، عید ہو گئی تو لوگ مسجدوں سے دور بھاگ جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اور قرآن کریم جو پڑھتے تھے رمضان میں، اس سے قرآن کریم سے بھی دور ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غفلت اور کوتاہی ہے. حالانکہ عید آنے کے بعد تو مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے. جس عید سے گزر گئے اس کے شکرانے میں عید جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. رمضان المبارک سے گزر گئے تو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگنا چاہیے. اصل میں اس امت کے اوپر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ قرآن کریم کا ترک کرنا ہے. مسلمانوں نے قرآن ترک کر دیا ہے، اور خاص طور سے خواتین تو ان کو تو قرآن معلوم ہی نہیں ہے.
خواتین کا پتہ نہیں ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ برتاؤ بھی صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے خواتین کو ہم نے غلام کا درجہ دیا ہے، باندی کا. ان کے ساتھ احساس، ان کے ساتھ برتری، حالانکہ بڑی عزت، مرد سے زیادہ عزت عورت کو حاصل ہے. اسلام نے مرد سے زیادہ عورت کو عزت دیا ہے اور مرد کو نگرانی کرنے والا بنایا ہے کہ نگرانی کرنا، آپ ضروریات کی پوری کرنا. یہ چھوڑ کر کے مسلمان یہ سمجھ لیے کہ ہم حاکم ہیں عورت پر اور عورت محکوم ہے، ایسا سمجھ لیے. چنانچہ ہر آدمی، بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے نمازی دیندار لوگ باہر بہت اچھے نظر آتے ہیں اور گھر میں جاتی ہے عورت کو 10 گالیاں دے دیتے ہیں. یہ عام ماحول ہمارے مسلمانوں کا ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، ہمارا معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، عبادتوں کا، تربیت کا، تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہمیشہ اس بات پر توجہ دینا چاہیے. قرآن کریم کی 50 آیتیں اور احادیث کے سینکڑوں احکامات ایسے ہیں جس میں عورت کو عزت کا مقام دیا گیا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو گالی نہیں دیا، کسی عورت کو نہیں مارا. حالانکہ 11 ازواج مطہرات 11 خاندان کے تھے، لیکن کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا. ایک مرتبہ بھی کسی کو گالی نہیں دی، بلکہ نقصان سے بچایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے تھے تو حبشی لوگ جو ہے کچھ آیا، وہ کچھ بجانا اور ان کا رقص کرنا رہتا ہے، وہ کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑی ہوئی، آپ سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد ایک دوسری اہلیہ آپ کی سامنے سے آئی تو حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو آپ کی چہیتی اہلیہ آ گئی. صرف ایک طنز کیا صرف اپنی سوکن پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے پلٹ کر کے عائشہ سے کہا، عائشہ تم نے ایسی حرکت کی، تمہاری اس گندگی، اس زبان کی گندگی کو اگر میں پہاڑ سمندر میں ڈال دوں تو سمندر گندا ہو جائے گا. صرف ایک طنز کیا تھا معمولی ہلکا سا، اور وہ بھی ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے. اس دوسری اپنی شوکر پہ تھوڑا سا طنز کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی حضرت عائشہ کو. اس طریقے سے آپ ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. 11 حجرے تھے جس میں آپ روزانہ جاتے تھے، عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. عصر کے بعد سے عصر سے مغرب تک تمام 11 بیویوں کے پاس جاتے تھے، آپ کا معمول تھا. اور ہر ایک کمرے میں جا کر کے آپ سلام کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کو ہمارے سے کوئی تکلیف ہے یا آپ کی کسی چیز کی ضرورت ہے. حالانکہ گھر میں کھجور بھی نہیں رہتا تھا. جب سرکار جاتے گھروں میں تو تواضع کرنے کے لیے، میزبانی کرنے کے لیے عورتیں ادھر ادھر ڈھونڈتی کہ گھر میں کوئی چیز ہے کیا، کھجور، دودھ، وہ بھی نہیں رہتا تھا. اس قدر خستہ حالی تھی. لیکن جب آپ پوچھتے بھائی آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو سارے ازواج مطہرات کہتے ہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی تکلیف نہیں. اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ تھا. تو ہمارا پاس برتاؤ ہی صحیح نہیں ہے. عبادت تو بہت کر رہے لیکن عورتوں کو ایک غلام کے حیثیت سمجھ رکھا. گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا، ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دینا، گھر سے نکال دینا. یہ مسلمانوں نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھ سے تباہ برباد کر دیا ہے. کئی جگہ ایسے واقعات سننے میں آتے، بہت افسوس، حیرتناک واقعات سننے میں آتے کہ رات میں بیوی کو باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا. وہی تمہاری عزت ہے، تم کو یہ نہیں معلوم کہ باہر عورت جائے گی تو اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو کس کی عزت جائے گی. ایک دن بعد میں میرے پاس آیا ایسا واقعہ لے کر کے
میں نے شوہر کو اتنی باتیں سنایا کہ میاں تم نے بیوی کو جو باہر نکالا، اگر تمہاری بیوی سے دوسرا صحبت کرتا تو کیا ہوتا تھا، تمہاری عزت رہتی تھی کیا؟ تو خاموش بیٹھ گیا۔ مسلمانوں کا ایسا حال ہے معاشرے میں، گھریلو زندگی برباد ہو گئی مسلمانوں کی۔ حالانکہ عبادت سے یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہیے تھا۔ رمضان المبارک گزر گئے، عید گزر گئی، تو جو ہے کوئی چیز ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، بلکہ الٹا مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، قرآن کریم سے مسلمان بھاگ جاتا ہے۔ عید آئی تو عید کے خوشی میں یہ حرکتیں ہمارے پاس ہو جاتی، عام طور سے دیکھا گیا مسجدیں ویران ہوتی عید کے بعد۔ میرے عزیز دوستو، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ کوئی بھی عید آ جائے تو اس کے ذریعے سے ہم زیادہ پابند ہونے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے اچھی چیزیں سیکھیں، اچھے حالات پیدا کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سلوک کریں۔ یہ سلوک نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری جو عورت کے ساتھ سلوک نہ ہو، اس کو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بگڑی ہوئی پیدا ہوگی۔ ہم عورت کو ستا رہے، گویا کہ اولادوں کو بگاڑ دے رہے، اولاد بگڑی ہوئی پیدا ہو رہی، اولادیں بالکل دین سے، ادب سے، اخلاق سے بالکل دور ہو گئی۔ تو یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اصل اپنی زندگی میں ہماری نسلیں اچھی سدھر جائے، پہلے سے بہتر ہو جائے، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ بلند تھا، لیکن ان کی نسلوں میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ ان سے زیادہ کارنامے کی، انہوں نے صحابہ سے زیادہ کارنامے تابعین نے کیا۔ حالانکہ وہ ان کی نسلیں تھیں، ان کے بعد پیدا ہوئی، مرتبہ اگرچہ کہ صحابہ کا تھا، لیکن ان کی اولادوں نے صحابہ سے بڑھ کر کے کارنامے کیے اور پوری دنیا کو گھیر لیا، دنیا کی قوموں تک دین پہنچایا، دنیا کی قوموں تک قرآن پہنچایا۔ پوری دنیا میں وہ پیدل سفر کرے، دنیا کو رون ڈالا، انہوں نے سمندروں کو رون ڈالا، پہاڑوں کو رون ڈالا، اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ صحابہ کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور وہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہوئی تو وہ اولاد ان سے بہتر نکلی، اگرچہ کہ مرتبہ صحابہ کا بڑا تھا۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا گھر کے حالات کو، ماحول کو سمجھنا، اپنی بیوی بچوں کو سمجھنا، ان کی زندگیوں کو بنانا، یہ ہماری زندگی کا اصل کارنامہ رہتا ہے۔ اصل میں یہ اس کو چھوڑ دیے ہم، ساری توجہ جو ہے دنیا پر ہے، پیسے کمانے پر، پیسے کماتے کماتے مر رہے، لیکن پیسہ نہیں چھوٹتا۔ دکانداری کم سے کم وہی آخر زمانے میں انسان مسجد پکڑنا، مسجد بھی نہیں پکڑتے۔ 50 سال کے بعد کم سے کم مسجد میں عبادت زیادہ ہونا، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہونا، وہ چھوڑ کر کے مرنے تک مر بھی رہے تو وہ دکان میں رہ رہے۔ یہ حالت ہوگی مسلمانوں کی، یہ بہت بد سے بدتر حالت ہے یہ۔ تو اس سے گھر کے حالات جب سدھرتے ہیں جب گھر کا بڑا آدمی گھر میں رہے۔ ٹھیک ہے، کمانے کے زمانے میں گھر میں نہیں رہتا ہو، لیکن کمانے کی جب زندگی ختم ہوتی ہے تو ہر گھر کا بڑا آدمی گھر میں رہے اور گھر میں بیوی بچوں پر تربیت دے، اپنے پوتروں پہ، نواسوں پہ، بیٹیوں پر، بھائیوں پر گھر میں تربیت دے، گھر میں سکھائے، اور گھر میں دیکھے کہ کون سی عورت کیا کام کر رہی، کون سا بچہ دین پر چل رہا یا نہیں پڑھ، نماز پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا، صبح فجر میں اٹھے کہ نہیں اٹھے، اس پہ تو کوئی دیکھتا نہیں۔ لوگ رات ہونے تک جو ہے وہ ہوٹلوں کے کٹوں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن گھروں کی تربیت کو نہیں دیکھتے۔ 2 حج کر کے آئے ہوئے رہتے ہیں، حج کی بھی اہمیت باقی نہیں رہی۔ حاجیوں کے ہاتھ میں تو قرآن بھی نہیں رہا، دین بھی نہیں رہا، بس کٹوں پہ بیٹھنا، ہوٹلوں میں پھرنا، دکانوں پہ مرنا، یہ ہو گئی کیفیت۔ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، مسجدوں میں بیٹھتے تھے، اپنے گھر کے بیوی بچوں کو بلا کے ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔ شاہ جہاں خود آخر زمانے میں جب وہ قید میں تھے، جب آگرے کے قلعے میں تھے اور زبردست ان کی حفاظت ہوتی تھی، تو تقریباً قلعے کے 400 بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے شاہ جہاں۔ ساری دنیا کے مشہور ترین بادشاہ گزرے، اور اپنے نواسوں کو، پوتروں کو، بچوں کو، خود اورنگزیب کے اولاد کو شاہ جہاں پڑھاتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، دیکھتے تھے گھروں میں، پورا گھر ان کا وہیں سامنے تھا، ان کے سامنے رہتا تھا شاہ جہاں کے، اور اپنی اولادوں کی تربیت وہ تو کدھر ہی گیا،
مرنے کا ٹائم بھی آیا تو جو ہے کمانے میں مصروف ہیں، لیکن گھروں کی تربیت پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، اس کی وجہ سے نسلیں بگڑ گئی۔ اب بعد میں روتے بیٹھتے کہ ہماری نسل بگڑ گئی، ایسے ہو گئی، آوارہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی آپ آخر وقت میں کم سے کم دنیا چھوڑ کے دین تو اختیار کرنا۔ ہمارے آج کل کے اکثر 50 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ کوئی توجہ نہیں ان کو دین پر، صرف مرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ دنیا میں گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی نسلوں کی تربیت کرنا، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا، اپنے ماں بہنوں کی اور خواتین کی دیکھ بھال کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے کوئی بڑا آدمی گھر کی توجہ نہیں کر رہا، گھروں کی حالت معاشرے کی بگڑ گئی، گھروں کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ بھئی لڑکیاں کیا کر رہے کیا نہیں، لڑکے کیا کر رہے کیا نہیں، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ جب حد سے زیادہ معاملہ سر سے پانی اونچا ہو جاتا تو اس وقت چلاتے بڑھتے کیسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں۔ یہ طریقہ اختیار اسلام کا ذریعہ تھا، طریقہ تھا۔ یہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنی نسلوں کو، اپنے گھروں کو دیکھا، اس کی وجہ سے جو تابعین پیدا ہو گئے ان کی نسلیں، تو انہوں نے ان کی موجودگی میں پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاکھوں کا لشکر چلتا تھا، ہر لشکر کی سپہ سالاری صحابہ کی اولادیں کیا کرتی تھی اور ملکوں کو فتح کرتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں جو ہے نوجوانوں نے ملکوں کو فتح کیا۔ یہ صحابہ کی اولادیں تھیں جو صحابہ نے تربیت دیا تھا گھروں کے اندر۔ ہم نے تربیت دینا ہی چھوڑ دی عام طور سے، ہوٹلوں کی کٹوں پر اور بازاروں میں پھرنا یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے ہمیشہ سے۔ آج کل یہ کماتے بیٹھو، حالانکہ اولادیں کماتی، جو تقدیر میں ہے روزی ملے گی، لیکن کم سے کم اس کا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنی نسل آگے بڑھائیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کا لحاظ تو رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں رکھتے ہم لحاظ۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستوں، حج ہو گیا، عید گزر گئی، تو کم سے کم اپنی عبادت پر توجہ دے، اپنی زندگی پر اور اپنے خاندان والوں پر، اپنے بال بچوں پہ تربیت دے۔ آج سب سے زیادہ ہماری نسل بگڑ گئی ہے۔ ہر شہر میں میں دیکھتا ہوں، ہر شہر میں رات بھر مسلمانوں کے محلے آباد رہتے ہیں اور رات بھر غیر مسلموں کے محلے سڑکوں پہ ویران رہتے ہیں۔ یا میں نے کئی مرتبہ 50 مرتبہ دیکھا۔ ہمارے محلوں کو دیکھو، 30 فٹ کی سڑک ہے، وہ آخر میں 10 فٹ کی رہ جاتی ہے۔ ادھر سے ایک صاحب مسلم 2 فٹ آگے بڑھاتے ہیں، ادھر سے 3 فٹ گھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حاجیوں نے اپنی بلڈنگیں سڑکوں پہ بنائی ہیں، حاجیوں نے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ بناتے بناتے روڈ ہمارا 30 فٹ کا 10 فٹ کا رہ رہا۔ حرام مال کو اپنی جائز کام میں ملا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ جیسے نیکی کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے، ایسے گناہ کا ثواب بھی ہمیشہ ملے گا، صدقہ جاریہ کا ثواب ہمیشہ ملے گا، لیکن سب گناہ جاریہ کا ثواب ہمیشہ، گناہ جاریہ کا عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کی ناجائز زمین لے کر کے بیٹھ گئے، اس کے اوپر گھر بناتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اس کا عذاب جاری ہو گیا اور زندگی بھر اس پہ گناہ ہوتا رہے گا۔ اور غیر مسلموں کے محلوں میں میں نے دیکھا جا کر کے، ان کی 30 فٹ کی سڑک ہے تو 30 فٹ کی رہتی، 1 انچ کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کی کیا ذہنی تربیت ایسی پست ذلیل ہو گئی کہ اس سے زیادہ کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ میں نے خود کئی محلوں میں، میں خود ہمارے محلوں کو دیکھتا ہوں، 20 فٹ کی سڑک آخر میں 10 فٹ کی رہ گئی، ادھر سے ایک گھر بنا، ادھر سے ایک گھر بنا، ادھر سے ایک گھر بنا، بڑھاتے بڑھاتے 10 فٹ کی بھی بڑی مشکل سے رہتی، پھر اس میں بھی گاڑیاں کھڑے کرتے، گاڑیوں کو جانے کو راستہ نہیں رہتا۔ مسلمانوں کی ایسی پست ذہن ہو گیا، اگر کسی کی گاڑی کار کھڑی ہے تو ہمارے بچے اس پہ لکیریں ماریں گے، اور غیر مسلموں کے محلوں میں جا کے دیکھو، کسی کار پہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا پست ذہنی ہو گئی ہے۔ یہ اصل عبادت ہے، یہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے وہ جو ہے رہے اور باقی یہ عبادتیں یہ اس طریقے سے کردار کرتے رہے تو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں کی حالت، معاشرہ درست ہونا، ناجائز مال کسی کا کھانا، ناجائز زمین پر گھر بنانا، ناجائز زمین پر آگے چل کر کے اپنا گھر بنائے، ہمیشہ کا عذاب شروع ہو گیا، مرنے تک جاری رہے گا وہ عذاب۔ یہ اپنے گھروں کا حال ہے۔
اور اس کی وجہ سے تنگ نظری گھروں میں تنگ نظری، رہن سہن میں تنگ نظری، گاڑیاں لگائیں گے تو بے ترتیب لگائیں گے. غیر مسلم محلوں میں جا کے دیکھا میں نے کئی جگہ ایک گاڑی ترچھی نظر نہیں آتی. میں یہاں سے ہمیشہ چروڑ ناکے تک ہمیشہ جاتا تھا، رات میں 10 بجے تک دیکھا میں نے کسی جگہ کی گاڑی میں. ہمارے پاس 50 گاڑیاں ایک الٹا ایک ادھر لگی رہتی، ایک ادھر. کار لے کر کے جانا بڑی مشکل ہو جاتا ہمارے گھروں میں، محلوں میں. بہت بد سے بدتر کردار مسلمانوں کے بہت ذہنی پست ہو گئے، ذہنی اخلاقی اعتبار سے پست ہو گئے. اور خالی حج کو جا رہے آ رہے، عمرے کو جا رہے آ رہے، کردار وہی ہیں جو پہلے تھے. اس لیے میرے عزیز دوستو، عید تو گزر گئی، اپنے حالات کو درست کرو، گھریلو حالات کو درست کرو، باہر کے حالات کو درست کرو. کسی کی ناجائز زمین، ناجائز مال اور رہن سہن، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ تو عادت نہیں ہے. محلوں کا نام لیا تو بس ایسا زندگی ایسی گزر رہی، بدتمیزی کی زندگی گزر رہی مسلمان محلوں میں. ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک تو ہے ہی نہیں، بلکہ ایک پڑوس دوسرے پڑوس کو کیسا برباد کرنا یہ سوچتے رہتے ہیں ہمارے پاس. بہت عجیب حال ہوگا یہ. تو عید گزر گئی لیکن حالات نہیں درست ہوئے. حالات کو اپنے درست کرو، کردار کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، لین دین کو درست کرو، لوگوں کے ناجائز مال کو کھانا یہ چھوڑو، حرام مال چھوڑو، اپنی اچھی زندگی تیار کرو. اللہ بہت دینے والا ہے. سارے آج ایک پرندہ نیچے نہیں گرا، روزی نہیں ملی. لاکھوں پرندے ہوا میں اڑ رہے، کروڑوں پرندے جو جانور ریگ رہے، چونٹیاں، کوئی چونٹی بھوکی نہیں مرتی، اس کو روزی برابر ملتی ہے. اور اس کے لیے ہم مرتے رہیں، ایک دوسرے کو ستاتے رہیں، اس سے کیا حاصل ہے؟ تو اپنی زندگی کو بنائیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑا فیصلہ ہے یہ. بس یہ چیزیں جو میں بیان کیا اس پر آپ توجہ دیتے رہو اور حالات کو بناؤ. اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.